پاکستانیوں کو مبارک ہو۔ ڈی چوک جو ہے عوام نے فتح کر لیا ہے اور ڈی چوک پر اس وقت ہجوم کی شکل میں بہت کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں، جہاں پر رینجرز کو تعینات کیا گیا تھا، اور لیکن رینجرز نے عوام کا ویلکم کیا اور ان کو اپنے ساتھ پیار محبت کرنے کا موقع دیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوجوان بھی اپنے رینجرز کے ساتھ جو ہے وہ بغلگیر ہو رہے ہیں اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ رینجرز بھی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کا احتجاج کرنا حق ہے، آپ احتجاج کریں، لیکن آپ مشتعل نہ ہوں اور پرتشدد واقعات سے بچیں، ورنہ ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی، تو لہٰذا آپ پرامن رہ کر احتجاج کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے انہوں نے یہ ڈی چوک کو فتح کر لیا ہے اور کنٹینرز کے اوپر چڑھ گئے ہیں، بلکہ آرمی کے نوجوان جو ہیں وہ مدد کر رہے ہیں لوگوں کی کنٹینرز پر چڑھنے کے لیے، بلکہ وہ خود نیچے اتر آئے ہیں اور انہوں نے وہ جگہ جو ہے چھوڑ دی ہے اور لوگوں نے وہ جگہ اپنے ہجوم کے ساتھ فل کر دی ہے، اور اس وقت وہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنان کثیر تعداد میں جمع ہیں، جس کا یہ واضح ثبوت ہے کہ ڈی چوک فتح کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا احتجاج کامیاب کروا لیا ہے اور آپ یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے ادھر سے کیسے یہ اس ڈی چوک پر اپنا قبضہ جمایا، اور لوگوں کو جو ہے دوسرے پولیس والوں کو دیکھیں وہ بھاگ گئے ہیں ادھر سے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی چوک پر مکمل طور پر پی ٹی آئی کا قبضہ ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہے وہاں پر مکمل طور پر جو ہے انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور کوئی رکاوٹ ان کے جو ہے نا حائل نہیں ہے۔ وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے رینجرز کو تعینات کیا تھا، تو رینجرز نے جو ہے وہ عوام کو ویلکم کیا، لوگوں کو، اور ان کو پرامن رہنے کی ہدایت دی اور ان کو کسی بھی قسم کا تشدد آمیز کوئی واقعہ نہ کرنے کی تلقین کی، اور ان کو اپنا احتجاج پرامن طریقے سے جاری رکھنے کی جو ہے ہدایت کی، اور عوام جو ہے وہ اپنے افواج کے ساتھ، اپنے آرمی کے ساتھ، رینجرز کے ساتھ بڑے پیار سے محبت سے پیش آئی، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بغلگیر ہوتے رہے، ایک دوسرے کو گلے لگاتے رہے، جو کہ یہ واضح ایک میسج ہے سب کے لیے اس میں کہ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ فوج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ نہیں ہے، اور وہ جو بھی حریف ہیں عمران خان کے، وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور اب وہ صرف جو اس تنازع کا حل ہے، یہ جو معاملات ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ ٹیبل ٹاک ہی ہے، تو لہٰذا مذاکرات جاری ہیں، پس پردہ عمران خان کو میسیجز بھیجے جا رہے ہیں، اور عمران خان سے مذاکرات کے ذریعے جو ہے ان کی رہائی جو مشروط ہے وہ انہوں نے کر رکھی ہے کہ جی آپ یہ ہماری شرطیں مان لیں تو ہم آپ کو اس طرح رہا کر دیتے ہیں، بنی گالہ میں آپ کو جو ہے ہاؤس ارسٹ کر دیتے ہیں، جس طرح پہلے بھی پیشکش کی گئی تھی، تو اب بھی اس طرح کی جو ہے ان کو آفرز دی جا رہی ہیں۔ جب سے یہ 24 نومبر والا جو فائنل کال جب سے ہوئی ہے، پروٹیسٹ ہوا ہے، تب سے ہی ان کو جو ہے نا یہ اس طرح کی آفرز مل رہی ہیں، لیکن وہ اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک میرے تمام مطالبات نہیں مانے جاتے، چیئرمین پی ٹی آئی پریسٹن گوہر کو بھی ہدایت کی ہے کہ جب تک ہمارے تمام مطالبات پورے نہیں کیے جاتے، نہیں ہماری باتیں مانی جاتی، تب تک آپ نے بھی مجھ سے ملنے نہیں آنا، تو آپ وہاں پر احتجاج کریں اور لوگوں کے درمیان بیٹھیں اور اپنے مطالبات بتائیں۔ تو اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ حکومت کے پاس جو ہے نا اور کوئی آپشن نہیں رہا، حکومت کے پلے کچھ نہیں رہا، تو اب بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ جو چیئرمین بانی پی ٹی آئی جو ہے اس کے مطالبات ہیں وہ مانے جائیں، اور ان کی رہائی جو ہے سب سے پہلے رہائی ان کی جائے، اس کے بعد جو ہے حالات نارمل ہوں گے، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور اس وقت چیئرمین بانی پی ٹی آئی جو ہے عمران خان، وہ یہ جنگ جیت چکے ہیں، اور عالمی طور پر اس جنگ کا چرچا ہو رہا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو کوریج دے رہا ہے۔ اس جنگ کو جو ہے نا کسی بھی صورت جو ہے کوئی بھی ادارہ نہیں چاہے گا کہ اس کو مزید بڑھایا جائے، تو لہٰذا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ دنوں بعد عمران خان جو ہے نا، کچھ دنوں تو میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جلد ہی وہ جو ہے نا ہمارے درمیان ہوں گے، انشاءاللہ وہ جیل سے باہر۔ تو آپ سب سے میں
دعا کروں گا کہ آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ دعا کریں کہ جلد سے جلد عمران خان کی رہائی ہو اور ملک کے حالات بہتر ہوں۔